اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہماری بحث قرات الواضحہ میں شروع ہوگی المزید الثلاثی۔ ثلاثی کہتے ہیں تین حرفی کو، جیسے کتبہ کیا ہے؟ فعل ثلاثی ہے لیکن مجرد ہے۔ مجرد کے معنی کیا ہے؟ اس میں اس کا اضافہ نہیں کیا گیا ہے۔ مزید میں کہا جیسے باب افعل یفعلو ہے، اصل فعل کیا تھا؟ فعل، کیا تھا؟ اس میں کیا اضافہ کیا گیا؟ الف حمزہ، افعل، باب افعال۔ اور اس کے معنی کیا ہوتے ہیں مولانا؟ اس کے معنی دیکھیں تھوڑا بدل جاتے ہیں۔ جیسے جلسہ معنی کیا ہوتا ہے؟ بیٹھنا، بیٹھنا۔ اجلسہ بیٹھو، بیٹھانا، مصدر نہیں، وہ بھی پہلے ماضی ہے۔ اجلسہ باب افعال سے کیا ہو جائے گا؟ بٹھانا۔ ایسا ہونا، جلسہ بیٹھنا، اجلسہ بٹھانا، بٹھانا، ارسلہ بھیجنا یا بھجوانا، ہے نا؟ ارسلہ یرسلو، ارسل، الارسال اس کا کیا ہوتا ہے؟ مصدر۔ سورہ یوسف میں ہے نا، ارسل معنا غدا یرفع ویلعب۔ جناب یوسف کے بھائیوں نے اپنے والد سے کیا کہا تھا؟ ارسل معنا، ہمارے ساتھ انہیں بھیج دیں، غدن، کل۔ سمجھ میں آیا؟ ارسلہ اس نے بھیجا، یرسلو وہ بھیجتا ہے، ارسل تم بھیجو، الارسال بھیجنا۔ امسکا اس نے پکڑا، یمسکو وہ پکڑتا ہے، امسک تم پکڑو، الامساکو پکڑنا، روکنا۔ جو عربی میں آپ روزے کی بحث پڑھیں گے وہاں آئے گا الامساکو عن المفطرات مع النیہ۔ روزہ کس کو کہتے ہیں؟ الامساکو عن المفطرات مع النیہ، یعنی نیت کے ٹھہرنا، ساتھ مفطر چیزوں سے روکنا خود کو، نیت وہ کے چیزیں ساتھ۔ جو روزے کو باطل کرتی ہے ان سے اپنے آپ کو روکنا، امساک۔ تو روزے کی تعریف کیا ہے؟ الامساک عن المفطرات مع النیت، نیت کے ساتھ، یعنی روزے کی نیت ہوگی تبھی نا۔ جی اخبرہ اس نے خبر دی، یخبرو وہ خبر دیتا ہے، اخبر تم خبر دو، اخبر تم خبر دو، الاخبارو خبر دینا، باب فعال سے ہے سب مولانا۔ اغلقا اس نے بند کیا، اغلقا یغلقو وہ بند کرتا ہے، اغلق تم بند کرو، الاغلاقو بند کرنا، احذرا تم احذرا وہ حاضر، اس نے حاضر کیا، یحذرو وہ حاضر کرتا ہے، احذر تم حاضر حاضر ہو، ہو، الاحذارو حاضر کرنا، اخرجا اس نے نکالا، خرجا مانے وہ نکلا، اخرجا اس نے نکالا، اخرجو وہ نکالتا وہ ہے، نکالتا ہے، اخرج تم تم نکالو، نکالو، الاخراجو نکالنا، نکلنا، ادخل تم داخل کرو، یدخلو وہ وہ نہیں، داخل ادخلا کرتا ہے، اس نے داخل کیا، یدخلو وہ داخل کرتا ہے، ادخل تم داخل تم داخل کرو، کرو، الادخالو داخل کرنا، داخل کرنا،
السقا اس نے چپکایا، السقا مانے چپکانا، السقا اس نے چپکایا، یلصقو وہ چپکاتا ہے، الصق تم چپکاؤ، الالصاق چپکانا، اکرما اس نے احترام وہ کیا، کرم کرتا اکرام ہے، کیا، یکرمو وہ احترام کرتا ہے، اکرم تم احترام کرو، الاکرام اکرام کرنا، کرم کرنا، ارادہ اس نے چاہا، یریدو وہ چاہتا ہے، ارد تم چاہو، الارادتو چاہنا، اعادہ اس نے پلٹایا، یعیدو وہ پلٹاتا ہے، اعد تم پلٹاؤ، الاعادہ پلٹانا، اجابہ وہ جواب دیتا ہے، یجیبو اس نے جواب دیا، یجیبو وہ جواب دیتا ہے، عجب تم جواب دو، الاجابہ جواب دینا، افادہ کیا مانے ہوگا، اس نے فائدہ پہنچایا، فائدہ اٹھانا نہیں، افادہ اس نے فائدہ پہنچایا، یفیدو پہنچاتا ہے، افید تم فائدہ پہنچاؤ، فائدہ پہنچاؤ، الافادتو فائدہ فائدہ، پہنچانے، اب آ جائے گا باب تفعیل مولانا، صحیح ہے، تفعیل کا ماضی بنتا فعل، کیسے بنے گا، فعل یفعلو، ٹھیک ہے، تو علم اس نے تعلیم دی، وہ تعلیم دیتا ہے، ہاں یعلم وہ تعلیم وہ دیتا ہے، تعلیم دیتا ہے، علم تم تم تعلیم تعلیم دو، التعلیم تعلیم تعلیم، دینا سکھانا، عجلا اس نے جلدی کی، یعجلو وہ جلدی کرتا ہے، عجل تم جلدی کرو، التعجیل جلدی کرنا، اذنا اس نے اذان دی، یؤذنو صفاب تفعیل سے مولانا، یؤذنو تم اذان وہ اذان دیتا ہے، اذن تم اذان دو، ہاں مولانا قرآن میں آیت ہے باقاعدہ، اذن فی الناس للحج یاتوک من کل مکان، ایسے ہے جناب ابراہیم کو حکم دیا تھا، اذن فی الناس للحج، تم حج کے لیے لوگوں کو کیا کرو، آواز دو، آئی سمجھ میں، تو کہاں پہ کہا تھا یہ، مقام ابراہیم کے پاس کھڑے ہو کے کہا تھا، اذن فی الناس للحج یاتونک فی کل مکان، اس طرح سے آیت ہے کہ تم لوگوں کو آواز دو، جناب ابراہیم نے وہاں مقام ابراہیم پہ کھڑے ہو کے آواز دی، صحیح ہے، لوگوں کو حج کی دعوت دی تھی، تو روایت کہتی ہے کہ جن لوگوں نے عالم ارواح میں جناب ابراہیم کی آواز پہ لبیک کہا تھا، خدا بند عالم انہیں کو حج کے لیے بلاتا ہے، سمجھے، جن لوگوں نے جناب ابراہیم کی آواز پہ لبیک کہی تھی، آئیے دیکھا دوں آیت مولانا، قرآن کی آیت ہے وہ، اذن فی الناس للحج، اذن فی الناس للحج، حج یہ واذن فی الناس بالحج، یاتوک رجالا، تعني ان اللہ امر ابراہیم علیہ السلام بان ينادي الناس للحج الى بیتہ الحرام، یہ کو پائلٹ بتا رہا ہے، یہ ہے سورہ فرقان میں، مؤذن في الناس بالحج ياتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق، یعنی دور دراز علاقوں سے یہ لوگ آئیں گے، یہ دیکھیے اس کا پورا ترجمہ آپ کو دیکھنا ہے تو یہاں سے بھی ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں، دیکھیے ریڈ الاؤڈ
اور یہاں پہ جائیں گے، ٹرانسلیٹ کا دکھ رہا ہے کہیں پہ بیٹا؟ مور ایکشن، یہ ٹرانسلیٹ ٹو انگلش تو نہیں کرنا ہے نا مجھے، یہاں آ گیا، اب یہاں انگلش سے کہا کر دیں ہم اردو کر دیں، اردو ٹرانسلیٹ، یہ دیکھیں، اور لوگوں کو حج کی خوشخبری دے دو، وہ تیرے پاس پیدل اور ہر دبلی پتلی اونٹ پر سوار ہو کر آتے ہیں، اور ہر دور پہاڑی راستے سے حج کے لیے آئیں گے۔ جب خانہ کعبہ بن گیا تب اللہ نے ان کو حکم دیا تھا وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، یا تو اذن، لوگوں میں تم کیا کرو، اعلان کرو، آواز دو۔ باقاعدہ روایت ہے کہ جن ارواح نے جناب ابراہیم کی آواز پہ لبیک کہا تھا، خدا انہیں کو کیا کرتا ہے، حج پہ بلاتا ہے۔ التعظیم، اجازت دینا، سلمہ، سلمہ کے ساتھ معلوم کیا آئے گا، علا، ایک ہے علا، ایک ہے سلمہ الا، حرف اس سے جب جاتے ہیں ہم لوگ کیا کہتے ہیں، علا اور الا دونوں کے معنی میں فرق ہو جاتا ہے۔ آئیے دکھا دیتے ہیں، حرف جر کے لگنے سے بھی فرق، معنی میں فرق ہوتا ہے۔ اگر ہے تو دونوں حرف جر نا، دونوں حرف جر ہیں لیکن دونوں کے معنی میں فرق آئے گا نا۔ میں آپ کو دکھا دے رہا ہوں کہ موبائل میں سرچ کرتا ہوں، موبائل کو کنیکٹ کر کے دکھاتا ہوں، یعنی معنی جب حرف، یعنی حرف جر کے اعتبار سے معنی میں بھی تبدیلی آ جاتی ہے۔ لیکن ہمیں عربی ہی والا دیکھنا پڑے گا، ایسے نہیں مزہ آئے گا عربی میں۔ میں رکیے اپنا کنیکٹ کر لوں پھر آپ کو دکھاؤں۔ یعنی میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ سلم علی اور سلم الی، یا کسی بھی معنی کے ساتھ جب حرف جر اگر لگتا ہے اور حرف جر کو بدل دیا جائے تو معنی میں کیا ہو جائے گا، تبدیلی آ جائے گی۔ join here to اور یہاں کی اسکرین میں شیئر کر رہا ہوں، مجھے بتائیے گا اسکرین نظر آ رہی میری؟ جی میرے موبائل کی اسکرین آئی؟ جی یہ ہمارے پاس عربی والا ہے، اور یہاں ہم نے لکھا سلامہ، اور اس کو سرچ کیے، یہ آ جائے گا۔ ایسے کروں اگر اسکرین چوڑی آ سکے، ہاں اب اس طرح سے دیکھے گا نا، بڑا بڑا نظر آئے گا۔ ایک ہے دیکھیں سلمہ من، یہ سلمہ ہے، یہ رہا سلمہ، جی سلمہ۔ اب آ جائیے سلم علی، سلم علی کے ساتھ جب استعمال کیا گیا یعنی حیاہم بالسلام کے معنی ہو گئے ان کو سلام کرنا۔ اب الا کے ساتھ آئیے دیکھتے ہیں،
سلم الشیء لہو و الیہ، اعطاہ یعنی ایاہ یعنی اسے دینا، سلم الی کے معنی ہوگا دینا، اور سلم علی کے معنی ہوگا سلام کرنا، سلم الی کا معنی کیا ہے؟ دینا، لینا. دینا دینا، جی واضح؟ جی مولانا. ہاں، اس طرح سے فرق پیدا ہو جاتا ہے. اس سے باہر نکلنا ہے، اسٹاپ شیئر، یہاں سے لیفٹ ہو جائیں. ہاں، اب یہ اسکرین ہماری کتاب نظر آ رہی ہے والی. تو سلم علی، اس نے ان پر سلام کیا. سلم علی، وہ ان کو سلام کرتا ہے. سلم علی، تم سلام کرو. التسلیم و سلام کرنا. اور سلم الی، اس نے دیا، اس نے سونپا. یسلم، وہ سونپتا ہے. سلم الی کے ساتھ کیا ہو جائے گا؟ تم سونپو، تم دو. التسلیم، دینا. پھر فسرا، کیا معنی ہو جائے گا؟ اس نے تفسیر کی. فسرا، اگر التسلیم دونوں میں سیم ہے نا؟ ہاں مصدر دونوں کا سیم ہے، بس یہاں جب اللہ حرف جر لگے گا نا، الا لگے گا تو سلام کرنا، اور الا لگے گا تو دینا. لیکن اگر التسلیم میں الا الا نہیں لگا ہے اچھا نا تو تو کیسے مصدر ہے نا، مصدر یہ دیکھیں اس سے جو فعل بنے گا اس کے نا معنی بدلے گا، مصدر تو اپنی جگہ رہے گا. جی سمجھ میں آئے؟ مصدر میں تبدیلی واقع نہیں ہوتی. جی ہاں. فسرا، اس نے تفسیر کی. یفسرو، وہ تفسیر کرتا ہے. فسر، تم تفسیر کرو. التفسیر، تفسیر کرنا. قدما، صحیح ہے. قدما، اس نے پیش کیا. یقدمو، وہ پیش کرتا ہے. قدم، تم پیش کرو. التقدیم، پیش کرنا. رتبا، صفات تفعیل مولانا. رتبا، اس نے ترتیب دی. یرتبو، کیا معنی ہو جائے گا؟ وہ ترتیب دیتا ہے. رتب، تم ترتیب دو. الترتیب، ترتیب. نظم، اس نے منظم کیا. نظم، اس نے منظم کیا. ینظم، منظم کرتا ہے. نظم، تم منظم کرو. التنظیم، منظم کرنا. نظفہ، اس نے صاف کیا. نظفہ، ینظف، وہ صاف کرتا ہے. نظف، تم صاف کرو. التنظیف، صاف کرنا. بلغا، اس نے تبلیغ کی. جو بلغو، تبلیغ کرتا ہے، وہ تبلیغ کرتا ہے. بلغ، تم تبلیغ کرو. ہاں، بلغ ما یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. صحیح ہے. تو بلغ کیا ہے مولانا؟ فعل امر ہے. یا ایھا الرسول بلغ، ہے نا؟ صحیح ہے. بالغ یعنی آپ تبلیغ کریں. التبلیغ، تبلیغ کرنا. صلی، اس نے نماز پڑھی. یصلی، وہ نماز پڑھتا ہے. صلی، تم نماز پڑھو. التصلیہ، اس کا مصدر بنے گا مولانا، یعنی نماز پڑھنا. اب یہ باب تفاعل آئے گا مولانا. کیا آئے گا؟ تفاعل. یہ انشاءاللہ یہاں اس سے سمجھیے. یہاں ہم نے علامہ میں نے کیا کہا تھا مولانا؟ علامہ اس نے تعلیم دی. اس نے تعلیم دی. اب یہاں
تعلم آ رہا ہے باب تفعل میں، کیا فرق آئے گا؟ اس نے تعلیم لی، علم میں اس نے دیا، تعلم میں اس نے لیا. صحیح ہے؟ سمجھ میں آیا باب کا فرق کیا ہے؟ جی آگا. باب تفعیل میں دینا اور باب تفعل میں لینا. انشاءاللہ کل اس پہ بات ہوگی. والحمدللہ رب العالمین. آگے صرف کتابوں میں انشاءاللہ ان تمام ابواب کی خصوصیات بیان ہوئی ہیں، ہر باب کی کیا خصوصیت ہے اس میں آپ مزید تفصیل جان سکتے ہیں. والحمدللہ رب العالمین.